In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends. Welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہیں۔ نام و نسب آپ کا اسم گرامی حضرت زینب ہے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں جو راہ الہی میں شہید ہوئیں۔ آپ کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خولد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصہ ہیں، جنہوں نے تصدیق رسالت میں سب سے پہلے پیش قدمی کی اور جن کے فضائل و مناقب اس قدر ہیں کہ اس امت میں آپ کا وہی مرتبہ ہے جو امت ماضیہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا تھا۔ ابو عمر کا قول ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں غلطی پر ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو اس امر میں ہے کہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اولاً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں یا حضرت قاسم۔ علماء نسب کے ایک گروہ کا قول ہے کہ اول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ابن کلبی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، پھر حضرت قاسم۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ نکاح آپ کی شادی حقیقی خالصاد بھائی ابوالعاص بن ربیع بن عبدالعزیٰ کے ساتھ ہوئی، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حقیقی بہن ہالہ بنت خولد کے بیٹے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہیز میں دیگر سامان کے علاوہ عقیق یمنی کا ایک ہار بھی تھا جو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اسلام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابوالعاص کے اسلام نہ لانے سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی اور ان کو شرک کی حالت میں وہیں مکہ معظمہ میں چھوڑ دیا۔ عام حالات: چونکہ ابوالعاص شرک میں مبتلا تھے اور اسلام کا یہی حکم ہونا چاہیے کہ زوجین میں تفریق کر دی جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی اسلامی قوت نہ تھی، اشاعت اسلام کا پہلا زینہ تھا اور کفار کی ایذا رسانی کا بازار گرم تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً زوجین میں تفریق نہ فرمائی۔ اشاعت اسلام کے ساتھ کفار کی مخالفت بھی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے اختیار نہ کیا۔ قریش کے چند لوگوں نے ابوالعاص کو مجبور کیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں اور بجائے ان کے قریش کی کسی لڑکی سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ یہی وجہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرابت کو اچھا سمجھتے اور تعریف فرماتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و ایثار کا حال اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سسرال میں تھیں اور ابوالعاص مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے عبداللہ بن جبیر نعمان نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ ابوالعاص کو بھی گرفتار کیا۔ اس گرفتاری کی خبر اہل مکہ کو پہنچی تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دیور عمر بن ربیع کو وہ ہار دے کر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جہیز میں دیا تھا، دے کر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہار پیش کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مغموم ہوئے اور ہار دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ چنانچہ وہ رہا کر دیے گئے اور ہار بھی واپس کر دیا گیا، چونکہ سب قیدی فدیہ پر چھوڑے گئے تھے اور یہ شان نبوت کے خلاف تھا کہ ابوالعاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی حیثیت سے بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیے جاتے۔ اس لیے ابوالعاص کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے ابوالعاص کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ کو بھی روانہ کیا اور ہدایت فرمائی کہ تم بطن یا جج میں ٹھہر کر انتظار کرنا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ چلے آنا۔ ابوالعاص نے مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھیں، چونکہ کفار کا غلبہ تھا۔ جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو قریش میں کھلبلی مچ گئی اور گرفتاری کی فکر کی۔ چنانچہ مقام ذی طویٰ میں ان دونوں کو گھیر لیا۔ حباد بن اسود اور ان کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ زمین پر گر پڑیں۔ وہ حاملہ تھیں، حمل ساقط ہو گیا، چوٹ بہت زیادہ آئی۔ اس پر آپ کے دیور کنانہ نے ترکش سے تیر نکالا اور کہا، اب جو کوئی میرے سامنے آئے گا وہ ان تیروں کا نشانہ بنے گا۔ لوگ منتشر ہو گئے۔ ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ آگے بڑھا اور کہا، تم اپنے تیروں کو تھوڑی دیر کے لیے روکے رکھو، ہم کچھ باتیں کر لیں۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو مصیبتیں، تکلیفیں، شکست، رسوائی اور ذلت ہم لوگوں نے اٹھائی ہے، اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو اعلانیہ ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو لوگ ہماری کمزوری اور بزدلی سمجھیں گے۔ اس وقت تم لوٹ چلو، جب ہنگامہ ختم ہو جائے تو تم چوری چھپے کسی دوسرے وقت ان کو لے جانا۔ کنانہ نے اس بات کو منظور کر لیا اور پھر ایک روز مخفی طور پر اس کو لے کر روانہ ہو گیا اور بطن یا جج کے مقام پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، جو حضرت زینب کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ چونکہ ابوالعاص کو بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی اور ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار تھے، اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئیں تو ابوالعاص بہت مغموم رہنے لگے۔ چونکہ ابوالعاص تجارتی تجربہ اور امانت داری کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، لوگ اپنا تجارتی مال ان کے ہاتھ فروخت کے لیے بھیج دیتے تھے۔ جمادی الاول 6 ہجری میں ابوالعاص قریش کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ تعاقب کے لیے روانہ فرمایا۔ مقام ابس میں دونوں قافلے دو بدو ہوئے۔ سواران اسلام نے مشرکین کو گرفتار کیا اور جو کچھ مال ان کے پاس تھا قبضہ کیا، لیکن ابوالعاص نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ ابوالعاص نے جب قافلہ کا یہ حشر دیکھا تو فوراً مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ طلب کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے ابوالعاص کو پناہ میں لے لیا ہے اور ابوالعاص کا جو مال و متاع لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سریہ کو کہلا بھیجا کہ میرے اور ابوالعاص کے رشتے سے واقف ہو، اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے اور اس کا مال و متاع واپس کرو گے تو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔
चुनांचा उनकी तमाम चीज़ें वापस कर दी गईं। अब चूँकि इस्लाम की क़ुव्वत बढ़ चुकी थी और दुश्मनों का मुकाबला आसानी से हो सकता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फरमाया कि तुम अबुल-आस की खातिर व मदारत में कमी न करना, लेकिन जब तक वो मुशरिक हैं उनकी क़राबत से एहतराज़ करना, क्योंकि कुफ्र और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके बाद अबुल-आस अपना मालो असबाब लेकर मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर जिसका कुछ लेना देना था ले देकर हिसाब साफ़ किया और एक रोज़ कुरैश को मुखातिब करके कहा, ए अहले कुरैश, अब मेरे ज़िम्मा किसी का कोई मुतालबा तो बाकी नहीं है। अहले कुरैश ने कहा, हाँ बेशक अब कोई मुतालबा नहीं है और खुदा तुमको जज़ाए नेक दे, तुम एक बावकार और करीमुन नफ्स शख्स हो। फिर आपने कहा, हाँ सुन लो, अब मैं मुसलमान होता हूँ, और ये कहकर कलमा पढ़ा और फरमाया, खुदा की कसम मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के बाद इस्लाम लाने से सिर्फ़ ये अमर माना था कि तुम लोग ये ख्याल ना करो कि मैं तुम लोगों का माल गबन कर चुका हूँ, इसलिए अब मुसलमान हो गया हूँ। ये वाक़या मुहर्रम 7 का है। इसके बाद हज़रत अबुल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। जब अबुल-आस मुशर्रफ व इस्लाम होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी तरफ रुजू कर दिया, यानी तजदीद निकाह ना किया, बल्कि वही पहला वाला निकाह कायम रखा। इस वक्त सूरह बरात नाजिल नहीं हुई थी। इखलाक व आदात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रेशमी चादर ओढ़े देखा था जिस पर ज़र्द धारियाँ पड़ी हुई थीं। औलाद अथार हज़रत अबुल-आस से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 2 औलादें पैदा हुईं, एक फ़र्जंद अली और एक दख्तर अमामा। अली हिजरत से कबल पैदा हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी बारे किफ़ालत में लिया, लिहाजा अली अपने नाना के साये आतिफ़ में तरबियत हासिल करते रहे। फ़तह मक्का के रोज़ जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो अली आपके ऊँट पर सवार थे। सने बलूगत से कबल अपने वालिद अबुल-आस की ज़िंदगी में इंतकाल किया, लेकिन इब्न असाकिर की एक रिवायत से मालूम होता है कि अली जंग यरमुक तक ज़िंदा रहे। इस जंग में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। हज़रत ज़ैनब की साहबजादी अमामा उसके बाद तक ज़िंदा रहीं। वफ़ात निकाह जदीद के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कम ज़िंदा रहीं और सन 8 हिजरी में उन्होंने इंतकाल किया। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल दिया, जिसका तरीक़ा ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, ख़ुद कब्र में उतरे और अपने नूर दीदा को खाक के सुपर्द किया। उस वक्त चेहरे मुबारक पर हुज़्न व मलाल के आसार नुमाया थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।